السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھر کے قریب مزار پر ایک حمام تھا جس کے پانی سے جو بھی طلاق یافتہ عورت غسل کرتی اس کے کچھ ہی دنوں میں بہت اچھی جگہ شادی ہو جاتی اور وہ سسرال میں بہت خوش رہتی، مگر اس پانی سے کنواری لڑکیوں کو دور رکھا جاتا۔ میرا بہت دل چاہتا کہ میں اس پانی سے غسل کروں کیونکہ بھابھی کے ظلم سے میں تنگ تھی اور عمر بھی 35 برس تھی۔ ایسے ایک دن چادر اوڑھ کر اس پانی سے غسل کر آئی تاکہ جلدی شادی ہو جائے، مگر جیسے ہی رات کے 2 بجے تو میری بھابھی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم میرے بھائی جمیل سے شادی نہیں کرو گی تو میں تمہیں تمہارے بھائی اسماعیل کی نظروں سے گرا دوں گی۔ میں تم پر بدکاری کا الزام لگا کر تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے بھابھی کا بھائی جمیل ایک آنکھ نہیں باتا تھا کیونکہ وہ انتہائی عیاش قسم کا انسان تھا۔ بھائی ہمیشہ میرے لیے بھابھی کے سامنے ڈٹ جاتے تھے اور ان کی تو میں ہونے لگتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں بیوہ عورتوں والے حمام میں غسل کراتی ہوں، شاید میری شادی بھی ہو جائے۔ مگر میں نے یہ سن رکھا تھا کہ کنواری عورتوں کو اس حمام میں نہانے کی ہرگز بھی اجازت نہیں تھی، مگر میں گھر کے حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے تو غسل کر آئی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے خوف سے میرے قدم کانپ رہے تھے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ میں آج اس جگہ آئی تھی جہاں صرف بیوہ عورتیں ہی آیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ہمارے گھر کے پاس ہی تھی۔ ایک اللہ والے بزرگ کا مزار تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں جو دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ میں وہاں کوئی دعا مانگنے نہیں گئی، مجھے تو اس مزار کی دائیں جانب بنے حمام سے مطلب تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اس حمام میں کوئی بیوہ عورت غسل کر لے تو اس کی شادی فوراً ہی ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی مشہور تھا کہ وہ بیوہ عورت سسرال جا کر ان پر راج بھی کرتی ہے۔ مگر میں کیا کرتی؟ میں بھابھی کی وجہ سے اس قدر تنگ تھی کہ مجھے اس کے سوا کوئی اور صورت نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے حمام کو دیکھتے ہی اللہ کا نام لے کر اس میں چھلانگ لگا دی تھی۔ میں وہاں 15 منٹ تک کھڑی رہی تھی، پھر میں دعا کر کے وہاں سے نکل آئی تھی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی، ایک بزرگ عورت جس کے ہاتھ میں موٹے موٹے دانوں کی تسبیح پکڑی ہوئی تھی، وہ مجھے دیکھ کر بولی، آج رات تیار رہنا، تمہاری سن لی گئی ہے، تو با مراد ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی، میں شدید ڈر گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو بھابھی کی نظر میرے گیلے کپڑوں پر پڑ گئی۔ وہ غصے سے چلا کر بولی، واہ رے واہ کشمالہ، لگتا ہے تو اپنے من کی کرائی ہے۔ تو جیسے ہی گھر سے نکلی میں نے باہر جھانک کر دیکھا تھا تو حمام کی طرف ہی جا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ تو غسل کر آئی، تم پر اب عذاب نازل ہوگا کیونکہ تم نے پیر کے مزار کی بے حرمتی کی ہے۔ جب سب منع کرتے ہیں کہ کنواری لڑکی اس حمام کے پاس بھی نہ گزرے تو نے کیوں یہ حدود توڑ دی؟ اب اپنا انجام دیکھنے کے لیے تیار ہو جا۔ میں بھابھی کی باتیں سن کر شدید ڈر گئی تھی، میرے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکلتی تھی۔ تبھی مجھے بھائی کی آواز سنائی دی، وہ چھت پر تھے، وہیں سے بولے، کیا بات ہے سمینہ، کیوں میری بہن کا دماغ چاٹ رہی ہے؟ میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی تھی کہ چلو میرے سر پر میرے بھائی کا سایہ تو سلامت ہے، وہ تو ہر بری گھڑی میں میرے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ چھت سے اتر آئے تھے اور ان کے تیور بڑے بگڑے ہوئے تھے۔ وہ بولے، سمینہ، کیوں چلا چلا کر کشمالہ کو ڈرا رہی ہو؟ تم میری بہن کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، میں یہ سب دیکھ رہا ہوں، اندھا نہیں ہوں میں۔ تمہیں جب ہم دونوں بہن بھائیوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم نے نہیں رشتہ کرنا تیرے بھائی جمیل کے ساتھ، تو پھر تو بار بار میری بہن کے سر کیوں چڑھتی ہے؟ بھابھی چلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور بولی، نہ، میری اور میرے بھائی کی توبہ، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری یہ موز اور بہن۔ تم جانتے نہیں ہو تمہاری بہن کیا گل کھلا کر آئی ہے، یہ بیوہ عورتوں کے حمام میں غسل کر کے آئی ہے۔ اب تیار ہو جا، تم دونوں بہن بھائی نہ جانے تم لوگوں پر کیا عذاب نازل ہوگا، آج رات نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ بھائی کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ بولے، میری گڑیا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ سب کا انجام کیا ہوگا؟ اب تو میں بھی تمہیں بچا نہیں پاؤں گا، تم نے تو پیر کے مزار کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ میں بھائی اور بھابھی کی باتیں سن کر اس قدر ڈر گئی تھی کہ کوئی حد نہیں۔ میں فوراً سے بھابھی کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں بولی، بھائی اتنی بری باتیں مت کریں، میں نے تو صرف حمام میں غسل ہی تو کیا ہے، میں نے تو کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی، انشاءاللہ میرے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ بھائی نے میرے سر پر پیار دیا اور بولے، دیکھ مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا ہے، تو خود کو اپنے کمرے میں جا کر چھپا لے، صبح میں بکرے کا صدقہ دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ہر بلا ٹل جائے گی۔ میں تو پہلے ہی بڑی ڈری ہوئی تھی، اب رہی صحیح کسر بھائی اور بھابھی نے پوری کر دی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں یہی سوچ سوچ کر غمزدہ ہوتی جا رہی تھی کہ اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو مجھے انتہائی قدم اٹھانا نہ پڑتا، نہ جانے صبح تک میرے ساتھ کیا ہو جائے، نہ جانے صبح تک میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ مگر میں کہاں جانتی تھی کہ رات کے 2 بجے سچ مچ میرے کمرے میں ایک میرا نام کشمالہ ہے۔ میری زندگی بھی ایسے ہی گزری تھی جیسے میں کوئی کومل پھول ہوں،
والدہ نے آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا تھا تو بھائی نے جگر کا ٹکڑا اسماعیل بھائی مجھ سے 9 سال بڑے تھے، اس سے ان کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ مجھے اب بھی یاد ہے بھائی نے گھر میں ایک ہی ضد لگا کے رکھی تھی کہ انہوں نے شادی کرنی ہے تو صرف سمینہ سے ہی کرنی ہے۔ امی کو پھپھو کی بیٹی سمینہ پسند نہیں تھی۔ وہ بھائی کو اکثر سمجھایا کرتی تھی کہ دیکھ اسماعیل، جس طرح تیری پھپھو نے میرا جینا حرام کر کے رکھا تھا اسی طرح اس کی بیٹی بھی کرے گی۔ نہ صرف یہ، مجھے اور تیرے باپ کو آگے لگائے گی۔ مجھے تو میری بچی کشمالہ کا خیال ستایا جاتا ہے، یہ تو اس کا جینا بھی حرام کر دے گی۔ تم نے سنا نہیں ہے کیا، جیسی ماں ہوتی ہے ویسے ہی بچے ہوتے ہیں۔ سمینہ اپنی ماں پر ہی گئی ہے، کل کلا کو ہمیں کچھ ہو گیا تو کشمالہ کا کیا بنے گا؟ اسماعیل بھائی نے برا سا منہ بنا کر کہا کہ امی، اگر میں خالہ کی بیٹی پسند کر لیتا تب تو آپ بہت خوش ہوتی۔ آپ کو بھی ہر عورت کی طرح اپنے سسرالی رشتہ داروں سے نفرت ہے۔ آپ ایک دفعہ تسلی سے دیکھیں تو صحیح، آپ کو اتنی بھی بری سمینہ نہیں لگے گی۔ پھر کل کلا کو اگر وہ کچھ برا کرے گی تو میں بھی تو یہی ہوں گا نا؟ کیا میرے ہوتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ کچھ برا کر سکتی ہے؟ امی، میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھ سے میری خوشیاں مت چھینے۔ مجھے اجازت دے دے کہ میں سمینہ سے شادی کر سکوں۔ ہم لاجواب ہو گئے۔ پھر اس لڑائی میں ابو بھی کود پڑے۔ انہوں نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ابو امی کے سامنے ڈٹ گئے۔ ایسے میں امی کو ہار ماننا ہی پڑی تھی۔ یہ شادی تو ہو گئی۔ بھائی نے بھابھی کو پہلے روز ہی سمجھا دیا تھا کہ وہ گھر میں کسی قسم کی اونچ نیچ برداشت نہیں کریں گے۔ بھابھی نے بھائی کی بات پلو سے باندھی تھی۔ وہ امی ابو کا بڑا ادب کرتی تھی، بڑا لحاظ کرتی تھی، مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی۔ مگر امی مجھے بھابھی سے دور رکھتی، میں سر جھڑک دیتی اور کہتی کہ امی بھابھی سے بلا وجہ کی خواہ رکھتی ہیں۔ بھائی کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے مگر بھابھی ابھی تک بہت اچھی تھی۔ مگر پھر ایک دن امی اور ابو کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی اندھیر ہو گئی ہو۔ ہائے، والدین کے سائے کی اپنی ہی بات ہوتی ہے۔ اب ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے سورج کی تپش مجھے جھلسا کر رکھ دے گی۔ میرے والدین کا ابھی 10واں بھی نہیں ہوا تھا، بھابھی نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا تھا۔ وہ مجھے آنکھوں ہی آنکھوں سے کھانے لگی تھی۔ میں ابو کو روتی یا امی کو، دونوں ایک ساتھ ہی چلے گئے۔ میں رو رہی ہوتی تو بھابھی میرے پاس آ کر کہتی، اٹھو کشمالہ، گھر کی صفائی ہی کر لو، دل بہل جائے گا تمہارا۔ ایسے رونے دھونے سے مرنے والے واپس تو نہیں لوٹیں گے نا؟ اچانک ہی بھابھی کے سر پر پتہ نہیں کیا سوار ہو گیا تھا کہ مجھے سوگڑ بنائے۔ اب تک میں اپنی تعلیم کی وجہ سے داڑھی میں توجہ نہیں دے پائی۔ اب بھابھی بہانے بہانے سے مجھ سے کام کرواتی۔ بھائی منع کرتے تو بھابھی کہتی، اسماعیل آپ چپ ہی رہیں، کل کو ہم نے اپنی لڑکی بیانی ہے، کیا لوگ مجھے ہی 100 باتیں سنائیں گے کہ بچے کی ماں مر گئی تو بھابھی نے ہرگز توجہ نہیں دی۔ اس پر بھائی چپ کر جاتے تھے۔ پھر ایک روز میری پھپھو اپنے آوارہ عیاش ان پڑھ بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے آئی۔ بھائی بولے، بتا کشمالہ، تیری کیا مرضی ہے، کہ تجھے رشتہ منظور ہے؟ میں نے بڑے مضبوط انداز میں انکار کر دیا تھا۔ میں بولی، ہرگز نہیں، میں ایم اے پاس لڑکی ہوں، میں جمیل جیسے جاہل انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ جمیل کے بارے میں تو ویسے بھی مشہور تھا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ بھائی خوش ہو گئے۔ وہ بولے، تم نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے، مجھے بھی سمینہ کا بھائی پسند نہیں ہے۔ پھر بھائی نے منع کر دیا تو بھابھی نے گھر میں ایسا فساد ڈالا کہ اللہ کی پناہ۔ بھابھی نے 3 دن نہ گھر کے کام کو ہاتھ لگایا، نہ ہی کچھ کھایا پیا۔ بھائی کی تو جان تھی سمینہ بھابھی میں، اس لیے ان کے آگے پیچھے ہوتے نہ تھکتے تھے۔ لیکن میں بھابھی کی اس ناراضگی کی وجہ سے اپنی زندگی تو خراب نہیں کر سکتی تھی نا۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ بھائی اور بھابھی کی صلح تو ہو گئی تھی، لیکن بھابھی نے اس سب کا بدلہ مجھ سے لینا شروع کر دیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے 100 باتیں سنایا کرتی۔ بھابھی ہر وقت یہ کہا کرتی کہ لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے بھائی کے سر سے ٹل جاتی ہیں، مگر یہ منحوست ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور 3 سال گزر گئے تو تم سے شادی کون کرے گا؟ بھابھی کی بات سن کر میں بڑی ڈر جاتی تھی۔ میں شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی، لیکن میرا چہرہ تو ابھی تک تر و تازہ ہی تھا، خوبصورت اور گلابی۔ نہ جانے بھابھی مجھ سے کیا خار نکالتی تھی۔ پھر ایسے ہوا کہ میرے لیے رشتہ آنا شروع ہو گئے۔ میں پڑھی لکھی بھی تھی اور خوبصورت بھی، اس لیے میرے لیے بہترین سے بہترین رشتہ آیا۔ جب کبھی انہیں ہاں کہنے لگتی تو بھابھی گھر میں فساد ڈال دیتی تھی۔ وہ بھائی کے ساتھ جھگڑنے لگتی اور کہتی تھی کہ اسماعیل، اگر تم نے اپنی بہن کی شادی اس جگہ کرنی ہے تو مجھے ابھی طلاق دے کر یہاں سے فارغ کرو۔ بھائی ایک دم ہی ڈر جاتے۔ بھابھی کی عزت کی وجہ سے میرے بہت اچھے رشتے کو ٹھکرا دیا گیا۔ بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور بولتے کہ کشمالہ، تم میری بڑی پیاری بہن ہو، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری نعمت لا کر تیرے قدموں میں رکھ دوں، مگر میں تیری بھابھی کو بھی بڑا چاہتا ہوں، میں اپنا گھر خراب نہیں کر سکتا، لیکن تم میرا یقین کر، میں تیری ایسی جگہ شادی کروں گا کہ زمانہ دیکھے گا، میں دنیا جہاں کی خوشیاں تیری جھولی میں ڈال دوں گا۔ اس لیے میں اچھے رشتے کو انکار کرنے کا غم بھی برداشت کرتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی کرتے کراتے میری عمر 35 برس ہو چکی تھی۔ اب تو بھابھی نے میرا جینا محال کر رکھا تھا۔ وہ بھائی کو پریشرائز کرتی تھی کہ اس کی شادی جمیل سے ہی کروا دو۔ بھائی بھابھی کو جھڑک کر چپ کروا دیتے۔
اب مجھے بھی اپنے چہرے پر جڑیاں نظر آنے لگی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری شادی کسی اچھے گھرانے میں ہونے سے رہی۔ بھائی بھی آخر کب تک میرا ساتھ دیتے، ایک نہ ایک دن تو وہ بھابھی کے آگے بے بس ہو ہی جاتے، اس لیے میں ڈری ہوئی تھی۔ ایسے ہی رات کترا کترا پگھل رہی تھی، تبھی اچانک کسی نے میرے کمرے کا دروازہ اس قدر زور سے کھولا کہ میرا سانس تک بند ہو گیا۔ سامنے ایک نقاب پوش مرد کھڑا، وہ بولا، تو آج پیر کے مزار میں بنے ہوئے حمام میں غسل کر آئی ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تجھ سے نکاح کر لوں۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے میرے چہرے پر رومال رکھ دیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک انجان کمرے میں تھی اور میرے سامنے جمیل کھڑا تھا۔ میں جیسے ہی ہوش میں آئی، وہ میری طرف دیکھ کر بلند کہکے لگانے لگا۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہا تھا اور بولا، بہت لمبا انتظار کروایا تم نے کشمالہ بی بی، لیکن تم میرے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم حمام میں غسل کر آئی ہو، اس لیے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں۔ اب یہ پیر کا حکم ہے، ٹھکرا سکتی ہے کیا؟ میں تو سکتے سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی، اتنا بڑا ظلم ہو چکا تھا۔ وہ جمیل جس کی شکل دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتی تھی، وہ میرے سامنے کھڑا اپنی جیت کی خوشی منا رہا تھا۔ وہ بولا، نکاح آج ہی ہوگا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، مگر مجبور تھی، ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ غلطی میری ہی تھی، جس کی سزا بھی مجھے ہی ملنا تھی۔ ایسے ہی ایک منحوس دن میں میرا نکاح جمیل سے ہو گیا تھا۔ شادی کے صرف پہلے دن ہی جمیل میرے ساتھ ٹھیک رہا، پھر اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ ادھر پھوپھو نے بھائی کو مبارکباد کا فون کر دیا کہ جمیل اور کشمالہ کا نکاح ہو گیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ بھائی یہ بات سن کر شدید غصہ ہوئے ہوں گے، انہوں نے بھابھی کو بھی بہت باتیں سنائی ہوں گی۔ بھائی مجھے ملنے آنا چاہتے تھے، اس لیے پھوپھو میرے لیے ایک سرخ سوٹ لے آئی اور بولی، اسے پہن لو، بھائی آئے گا تو تجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا، نہیں تو تیری فکر میں گھل گھل کر ہلکان ہوتا رہے گا۔ میں نے پھوپھو کے ہاتھ سے وہ سوٹ لے لیا۔ میں سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر آئی تو جمیل کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا، وہ لوٹ پوٹ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، بوڑھی گوڑی لال لگام۔ جمیل کے یہ الفاظ مجھے تیر کی طرح لگے تھے۔ جمیل بولتا ہی جا رہا تھا، کہنے لگا، کشمالہ، جب میں تیرا رشتہ بڑی چاہ سے مانتا تھا تب تو مان جاتی تو آج تیری کچھ عزت بھی ہوتی۔ تو پیر کے حکم سے اس گھر میں آئی ہے، میری نظر میں تیری اوقات دو کوڑی کی بھی نہیں ہے۔ اتنے میں بھائی آ گئے۔ جمیل خوش آمدید انداز میں ان سے ملا۔ بھائی حیران تھے کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے۔ میں نے ان کو پوری داستان سنا دی۔ رات کی بہت دکھ ہوا تھا، مگر اب نکاح ہو چکا تھا، کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جمیل نے میری زندگی محال کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شادی کے بعد اس قدر بدل جائے گا، صبح شام میرے چہرے کے عیب بیان کرے گا، ساری ساری رات میرے سامنے طرح طرح کی لڑکیوں کے ساتھ فون پر باتیں کرے گا۔ میں جمیل کے ساتھ رہتے ہوئے ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ میں شادی کے بعد ایک بار بھی بھائی کے گھر نہیں گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ سمینہ بھابھی میرے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گی۔ جمیل کے ساتھ اس عجیب سے رشتے میں رہتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن مجھے بھائی کا فون آیا، وہ بڑے خوش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر اللہ کی رحمت پیدا ہوئی ہے۔ میں نے ان کو مبارکباد دے کر فون بند کر دیا۔ میرے بھائی کے گھر اولاد کی خوشی پورے 25 سال بعد آئی تھی۔ میری ساس اور جمیل نے مجھ پر بڑا دباؤ ڈالا کہ میں ان کے ساتھ بھابھی کے گھر جا کر انہیں مبارکباد دے کر آؤں، مگر میں جمیل کے ساتھ رہ کر اتنی بدل گئی تھی کہ بھائی بھابھی کو مبارکباد نہیں دی۔ 1 ہفتے بعد بھابھی خود ہی ہمارے گھر آئی اور زارو قطار ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر ان کو ہو کیا گیا ہے۔ بھابھی بولی، کشمالہ، تم نے میری بچی کو بد دعا دی ہے نا، تم نے مجھے بد دعا دی تھی نا، میری بچی کے دل میں سوراخ ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے، تم مجھے معاف کر دو تو شاید اللہ میری اولاد پر رحم کر لے۔ میں آگے سے کہنے لگی کہ میں نے جمیل سے شادی کرنے کے بعد جن حالات سے گزری ہوں نا، میں نے دعا بھی کرنا چھوڑ دی ہے، بد دعا تو بہت دور کی بات ہے۔ بھابھی روتے ہوئے بولی، ہماری بیٹی کے آگے میرے اور اسماعیل کے گناہ آگے ہیں۔ میں ایک دم ہی بھابھی کو غصے سے ٹوک دیا۔ میں بولی، بھابھی آپ میرے فرشتے جیسے بھائی پر الزام مت لگائیے۔ بھابھی روتے ہوئے بولی، کشمالہ، میں تمہیں آج ایک داستان سناتی ہوں۔ یہ داستان کسی اور کی نہیں بلکہ تمہاری ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ تمہاری امی نہیں چاہتی تھی کہ اسماعیل کی شادی مجھ سے ہو، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں ان کے ساتھ اور تمہارے ساتھ برائی کروں گی۔ ماموں اور ممانی نے مرنے سے پہلے ہی اپنی ساری جائیداد تمہارے نام لگا دی تھی۔ اسماعیل کے نام صرف وہ گھر کیا تھا جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اسماعیل تو غصے سے پاگل ہی ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ سمینہ تم دیکھ لینا، یہ جائیداد میں گھر سے نکلنے نہیں دوں گا، میں سمینہ کی شادی ہی نہیں کروں گا۔ بھابھی کی باتیں سن کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھابھی بولتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے اسماعیل سے کہا کہ جوان بہن کو گرجو بٹھانا ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی جمیل سے کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کشمالہ کو پسند بھی کرتا ہے۔ اسماعیل کو یہ تجویز اچھی لگی تھی، مگر تم نے شادی سے انکار کر دیا تو اسماعیل نے تمہاری ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ وہ کروڑوں کی جائیداد کی مالک بہن کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر جب بھی تمہارے لیے کوئی رشتہ آتا تو اسماعیل مجھے پہلے سے ہی سمجھا دیتا کہ میں گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال دوں۔ اس طرح اسماعیل رشتے کو انکار کر دیتے۔ ایک دن میں نے پڑوسن سے کہہ دیا کہ وہ میرے گھر آ کر یہ پیر والا سارا ڈرامہ رچائے۔ میں نے جان بوجھ کے یہ جھوٹ تمہارے سامنے بلوایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم گھر کے حالات سے تنگ ہو کر یہ انتہائی قدم ضرور اٹھاؤ گی۔ سب کچھ ہماری پلاننگ سے ہوتا گیا۔ اسماعیل نے جب جمیل کو اجازت دے دی کہ وہ تمہیں اغوا کر کے لے جائے،
کیونکہ ایسے میں تم یہی سمجھتی کہ یہ سب صرف اس لیے ہوا کیونکہ تم نے حمام میں غسل کر لیا تھا۔ جمیل کو ہم نے کشمالہ دے دی، مگر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کا تمہاری جائیداد سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، مگر اللہ نے میری رسی کو کھینچ لیا۔ کشمالہ، اب ہمیں اپنی بچی کے علاج کے لیے تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے پڑ رہے ہیں۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، ٹانگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کھڑی ہو پاتی۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ میں روتی جاتی اور کہتی جاتی کہ میرا بھائی میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتا۔ اتنے میں نہ جانے بھائی کہاں سے آ گئے، انہوں نے بھی پیر پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اسے وقت وہ ساری جائیداد بھائی کے نام کر دی۔ میں بولی مجھے ایسے روپے پیسے کی ضرورت نہیں۔ خالہ نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میرا رشتہ ڈھونڈ کر میری شادی کروا دی۔ میری شادی بہت ہی اچھے گھرانے میں ہوئی تھی۔ اب میں ایک نہایت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے خالہ فون پر اکثر بتاتی رہتی ہیں کہ میرے بھائی اور بھابھی نے مجھ سے جائیداد ہتھیائی تھی، وہ اب ان کی بیٹی کے علاج پر ہی صرف ہو رہی ہے۔ وہ جائیداد ان کے کسی بھی کام نہیں آئی تھی۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔